بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں رکھی ہوئی یہ تین چیزیں برے حالات اور جادو کو دعوت دیتی ہیں۔ خدارا اسے اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیں۔ وہ تین چیزیں یہ ہیں۔ ہر گھر میں ایک چھوٹی سی چیز ہے جو روز بروز گھر میں نقصان کروا رہی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ اگر آپ نے آج یہ چیز اپنے گھر سے نہ نکالی تو یہ آپ کے گھر میں تنگ دستی، بدقسمتی، منفی اثرات اور جنات اس گھر میں داخل ہو جائیں گے۔ وہ چیز کیا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ گھر ایسے کیوں ہوتے ہیں جہاں داخل ہوتے ہی دل گھبرا اٹھتا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے فضا بھاری ہو، ہوا میں کوئی انجانی خاموشی تیر رہی ہو۔ سب کچھ بظاہر درست ہوتا ہے لیکن پھر بھی سکون کہیں گم ہو جاتا ہے۔ گھر صاف ستھرا، نمازی لوگ، ذکر درود اور استغفار کی آوازیں، مگر پھر بھی دل بے چین، نیند ادھوری اور صبح جاگتے ہی بدن تھکا ہوا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دعا کے بعد بھی دل کو اطمینان نہیں ملتا؟ گھر کی خوشیاں جیسے آتے آتے کہیں مڑ جاتی ہیں اور دل کسی اندیکھے بوجھ کے نیچے دبنے لگتا ہے۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ شاید کسی نے نظر لگا دی، شاید کوئی بدنیت انسان ہمارے خلاف کچھ کر رہا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ بعض اوقات دشمن نہیں ہوتا، دشمن ہمارے اپنے گھر کی دیواروں کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ ہم خود انجانے میں اسے پناہ دے دیتے ہیں، ہم خود اپنی کمزوری سے اسے جگا دیتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جسے ہم معمولی سمجھ کر رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہی چیز ہے جو روشنی کو اندھیرے میں بدل دیتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو رحمت کے فرشتوں کو دور اور شیطان کو قریب کر دیتی ہے۔ ایسا نہیں کہ گھر کے افراد برے ہوں، بلکہ وہ اس چیز کے اثرات سے خود بھی بے خبر رہتے ہیں، اور جب یہ اثرات بڑھنے لگتے ہیں تو انسان کے دل پر بوجھ بڑھنے لگتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سانسیں بھاری ہوں، جیسے دل کسی انجانے خوف میں گرفتار ہو۔ انسان کوشش کرتا ہے، دعا کرتا ہے، مگر سکون کی بارش نہیں برستی۔ اس کی وجہ وہی چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے جسے ہم نظر انداز کر کے اپنے گھر میں جگہ دے بیٹھے ہیں۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اگر آپ آج اس حقیقت کو جان لیں اور وہ چیز اپنے گھر سے نکال دیں تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح گھر کا ماحول بدلنے لگتا ہے۔ جہاں پہلے بے چینی تھی وہاں سکون اترنے لگے گا، جہاں جھگڑے تھے وہاں الفت کی ہوا چلنے لگے گی، جہاں خاموش دیواریں تھیں وہاں تسبیح کی آوازیں گونجنے لگے گی، اور سب سے بڑھ کر آپ محسوس کریں گے اللہ کی رحمت خود چل کر آپ کے دروازے تک آ گئی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ راز بتانے والا ہوں جو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ ایسا راز جو اگر آپ نے آج سمجھ لیا اور عمل کر لیا تو آپ کا گھر بے سکونی سے برکت کی طرف سفر شروع کر دے گا۔ وہ چیز منفی اثرات کو دعوت دے دیتی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اسے پہچان کر اپنے گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا جائے۔ محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو میرے ہر بھائی اور بہن کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ اس ویڈیو کا ایک ایک لفظ اتنا قیمتی ہے کہ اگر آپ جان جائیں تو آپ اس پر ضرور عمل کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ جانے انجانے میں بہت سی ایسی غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور ان کی وجہ سے گھر میں تنگ دستی، غربت اور بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو ہم ٹھیک کر لیں تو گھر سے ساری کی ساری بے برکتی چلے جائے گی، رزق کی کمی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل کے ساتھ اور آپ کے گھر میں برکت ہی برکت کے انبار لگ جائیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دار فانی میں بھیج کر زندگی کے طور طریقے سکھا دیے تاکہ وہ اپنی زندگی کو اور ضروریات زندگی کو انتہائی احسن انداز میں پورا کرے۔ انسانی زندگی کے معاملات، صحت، کامیابی، کاروبار اور دیگر میدانوں میں مدد کے لیے اللہ نے اپنے محبوب بندوں میں سے چند بندوں کا انتخاب کیا جنہیں ہم انبیاء کہتے ہیں۔ ان کے بتائے ہوئے ہر طور طریقے میں نہ صرف برکت ہے بلکہ زندگی کی فلاح اور کامیابی پوشیدہ ہے۔ انسان کسی بھی میدان میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ اسلامی تعلیمات میں زندگی اور گھر کے سکون کے لیے چند اصول بیان کیے گئے ہیں۔ گویا کوئی انسان اگر ان پر عمل پیرا ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر میں سکون پائے گا۔ انسان گھر میں کسی بھی کام کو سر انجام دے تو وہ فوراً بسم اللہ پڑھے۔ اس کام کو کرنے سے قبل ہمہ وقت ذکر الہی میں مشغول رہے۔ جدید دور ہے تو اکثر لوگ اپنے وقت کو گزارنے کے لیے فون کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں، جن سے نہ صرف وقت ہاتھ سے جا رہا ہے بلکہ نیکی کرنے کی بھی لمحات انسانی ہاتھ سے پھسلتے جا رہے ہیں۔ کوشش اور اہتمام اس بات کا کرنا چاہیے کہ جب بھی گھر میں کسی بھی کام میں مصروف ہوں، استغفر اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یا حی یا قیوم وغیرہ اذکار کو نہ صرف خود اپنی زبان پر جاری رکھیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس بات کی ترغیب دیں۔ سورۃ المدثر میں اللہ تعالیٰ نے ایک جنتی اور جہنمی کا مکالمہ بیان کیا، جس میں جنتی جہنمی سے سوال کرتا ہے کہ کون سی چیز تجھے جہنم میں لے کر آئی ہے، تو اس پر وہ جواب دیتا ہے قالوا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہ پڑھنے والوں میں سے۔ یہ تو وہ لوگ
ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، جو نماز پڑھتے ہیں لیکن اس میں سستی کرتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں اور قصداً نماز کو دیری سے پڑھتے ہیں، ان کے متعلق بھی ارشاد فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بس ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ گویا یہ نماز تو پڑھتے ہیں، ان میں اکثر غفلت میں پڑ جاتے ہیں، ان کے لیے بھی خرابی ہے۔ لہذا گھر میں برکت چاہتے ہیں تو اکثر نماز کا اہتمام گھر میں کیا کریں، نوافل سنت تو لازم گھر میں ہی ادا کیا کریں۔ گھر میں نوافل سنت پڑھنے کے بہت فوائد ہیں، ایک تو بچوں کو دیکھ کر نماز کی ترغیب ملتی ہے، دوسرا گھر میں برکت رہتی ہے۔ گھر میں برکت کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، اگرچہ تھوڑا ہی کیا جائے لیکن روز کی بنیاد پر کیا جائے۔ آپ چاہیں ایک صفحہ تلاوت کریں لیکن تلاوت روز کی بنیاد پر ہو سکے تو اپنے بچوں کو ایک صفحہ روزانہ تلاوت کا سنائیں تاکہ ان میں قرآن مجید کی تلاوت کا شوق پیدا ہو۔ قرآن مجید کی کوئی بھی سورت تلاوت کریں گھر میں برکت کا ہی باعث بنتی ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یقیناً شیطان ان گھر سے دور بھاگتا ہے جہاں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ یعنی گھروں میں نماز اور تلاوت قرآن کا اہتمام کیا کرو۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ روزانہ رات عشاء کی نماز کے بعد جو شخص سورۃ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ صبح صبح سے سورۃ یاسین کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، جمعۃ المبارک کو سورۃ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ سے متعلق ارشاد فرمایا، اور زاد راہ یعنی راستے کا خرچ لے لیا کرو، یقیناً سب سے بہتر راہ سفر تقویٰ ہے۔ اور اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو، پھر ارشاد ہوا یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا باخبر ہے۔ گھر میں برکت کے لیے عمل یہ ہے کہ انسان اللہ سے جس طرح ڈر کے یا اس کی محبت میں مجلس میں، مسجد میں، سفر میں تقویٰ اختیار کرتا ہے، ویسے ہی گھر میں جب وہ تنہائی میں ہو، جب اسے کوئی دیکھ نہ رہا ہو سوائے رب کائنات کے، اس وقت بھی وہ تقویٰ اختیار کرے، اپنی بیوی بچوں، والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کے محض اللہ کی رضا کی خاطر یہ عمل بھی گھر میں برکت کا سبب ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب انسان مل کر کھانا کھاتے ہیں تو اللہ عز و جل اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اور پھر جب افراد گھر کے ہوں، والدہ ہو، والد ہو، میاں بیوی، بچے، بہن بھائی، سب مل کر بیٹھ کر ایک جگہ اہتمام کے ساتھ اللہ کے نام سے شروع کریں تو برکت کا کیا علم ہوگا۔ جدید دور میں یہ روایت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اب اگر کوئی اپنے کمرے میں بیٹھا ہے تو وہاں ہی کھانا کھائے گا، اگر کوئی اسٹڈی روم میں ہے تو وہاں ہی کھانا کا اہتمام کرے گا، والدین الگ بیٹھ کر کھا رہے ہوتے ہیں، ایسا کرنا برکت کو ختم کر کے مترادف ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پیارا کھانا وہ ہے جس پر ہاتھوں کی کثرت ہو، یعنی جہاں لوگ زیادہ ہوں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھاتے ہیں مگر سیر نہیں ہوتے، تو فرمایا شاید تم الگ الگ ہو کر کھاتے ہو۔ صحابہ نے جواب دیا ہاں جی۔ فرمایا اپنے کھانے پر اکٹھے ہو جاؤ اور اس پر اللہ کا نام لو، اس میں تمہارے لیے برکت ڈال دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم کے اوقات کار مقرر تو نہیں کیے، لیکن اسلامی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ چند ایسے اوقات کار ہیں جن میں اگر انسان رزق حلال کی تلاش میں نکلے تو اسے نہ صرف رزق ملتا ہے بلکہ اس کے رزق میں اللہ برکت بھی ڈالتا ہے۔ ہماری تہذیب و ثقافت کا یہ حصہ رہا ہے کہ ہمارے بڑے صبح جلدی اٹھ جاتے تھے، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد تلاوت قرآن کرتے اور پھر رزق حلال کی تلاش میں نکل پڑتے تھے، یہاں تک کہ وہ شام کو واپس لوٹ آتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے تھے۔ یہ ایسا وقت ہے رزق حلال کے لیے جس میں نہ صرف انسان زیادہ سے زیادہ اللہ کا فضل سمیٹ سکتا ہے بلکہ اس میں برکت بھی حاصل کرتا ہے، لیکن اثر حاضر میں تمام اوقات کار بدل چکے ہیں۔ لوگ اب فجر کے وقت سوتے ہیں اور رات ساری رات جاگتے ہیں۔ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے گھروں میں 4 سے 5 افراد کمانے والے ہیں لیکن پھر بھی برکت نہیں، جبکہ ہمارے اجداد میں محض ایک شخص کمانے والا ہوتا تھا اور پورے گھر کو ایک ہی فرد کافی رہتا تھا۔ لہٰذا اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں اور رزق میں برکت ہو تو صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں اور رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں۔ اللہ پر توکل کرنا جیسا کہ اس کا حق ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے جملہ امور کا کفیل ہو جاتا ہے، بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ محترم ناظرین، ایک مزدور صبح سے شام تک دھوپ میں پسینے سے شرابور ہو کر مزدوری کرتا، اینٹیں اٹھاتا، ریت ڈھوتا ہے۔ شام کے وقت جب سورج ڈھلتا تو اپنی مزدوری جیب میں ڈال کر گھر کا رخ کرتا
وہ سکے اس کی محنت کا نچوڑ ہوتے، وہ سکون سے بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لاتا، کبھی گھر کے لیے آٹا، کبھی بچوں کے لیے دودھ، مگر اس کے باوجود اس کی زندگی میں ایک عجیب سی اداسی بسی ہوئی تھی، نہ خوشی کا احساس، نہ اطمینان کا لمحہ، جیسے اس کے گھر کی دیواروں نے سکون سے دشمنی کر لی ہو۔ ہر رات وہ سجدے میں گر کر اللہ سے یہ کہتا، یا رب میں حلال کماتا ہوں، فضول خرچی نہیں کرتا، نماز پڑھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، پھر بھی میرے گھر میں برکت کیوں نہیں؟ مگر جواب خاموشی کے سوا کچھ نہ ہوتا، دل بے چین رہتا اور تنگدستی جیسے اس کے دروازے سے چمٹ گئی ہو۔ آخر ایک دن اس نے گاؤں کے ایک بزرگ سے ملاقات کی۔ مزدور نے ان کے سامنے اپنا دکھ رکھا، آنکھوں میں نمی لی ہے، بولا بابا جی میں حلال کماتا ہوں، حلال کھاتا ہوں، مگر پھر بھی میرا گھر بے سکونی کا گہوارہ ہے، خوشی جیسے میرے گھر سے روٹھ گئی ہے۔ بزرگ مسکراتے ہوئے اور نہایت نرمی سے بولے، بیٹا آج کے دن کی مزدوری سے تم نے کوئی چیز نہیں خریدنی، 2 کلو مٹھائی لینا اور میرے پاس لانا، میں اس پر کچھ دم کروں گا۔ جب شام کو گھر پہنچوں تو دروازے پر رکھ کر اپنے کان لگا کر سننا کہ تمہارے گھر کے اندر سے کیا آواز آتی ہے۔ تمہارے گھر میں رکھی ایک چیز تمہاری تنگدستی اور بے سکونی کے حال کا راز کھول دے گی۔ مزدور نے تعجب سے دیکھا مگر چپ کر لیا۔ دن بھر کی محنت کے بعد شام ڈھلے، اس نے 2 کلو مٹھائی خریدی۔ جیسے ہی اس نے اپنے گھر میں قدم رکھا تو 3 چیزیں گھر میں تنگدستی، بے سکونی اور نیگیٹیوٹی کو دعوت دے دی ہے۔ پہلی چیز، جب دیواروں پر شکر کی بجائے ناشکری ہو۔ کچھ گھروں میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی خاموشی استقبال کرتی ہے، نہ کوئی شور، نہ کوئی چیخ و پکار، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہوا نے بھی سانس روک لی ہو۔ دیواریں جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں، ان پر لکھی تحریر خاموشی سے سب کچھ کہہ جاتی ہے۔ وہ تحریر جو کسی قلم سے نہیں انسانوں کے رویے سے لکھی جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب گھر میں برکت کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں، کیونکہ ان دیواروں پر اب شکر نہیں شکایت لکھی جاتی ہے۔ جہاں ہر گفتگو میں میرا نصیب کیوں نہیں کی گونج ہو، جہاں زبان پر ناشکری کا زہر اور دل میں مایوسی کی دھن ہو، وہاں رحمت کے قدم نہیں رکتے۔ فرشتے خاموشی سے واپس پلٹ جاتے ہیں اور ان کی جگہ وسوسوں کی سرگوشیاں لے لیتی ہیں۔ کبھی کبھی شیطان دروازے توڑ کر نہیں آتا، ہم خود اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جب ہم الحمدللہ کی بجائے کاش ایسا ہوتا کہنا شروع کرتی ہیں، جب ہم نعمتوں کو معمول اور خامیوں کو عظیم سمجھنے لگتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ روشنی کا چراغ بجھنے لگا ہے۔ وہی روشنی جو گھر کو امن دیتی تھی، رزق کو برکت دیتی تھی اور دلوں کو نرم رکھتی تھی۔ ناشکری ایک معمولی احساس نہیں، یہ ایک غیر مرئی زہر ہے جو آہستہ آہستہ پورے گھر کی فضا کو کھا جاتا ہے۔ یہ باتوں سے شروع ہوتی ہے مگر اثر ماحول پر ڈالتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب گھر بھرا ہوتا ہے مگر دل خالی، الفاظ زیادہ ہوتے ہیں مگر سمجھ ختم، اور پھر زندگی کی رونقیں جیسے ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگتی ہیں۔ شیطان ایسے گھروں میں خوشی سے بسیرا کرتا ہے جہاں زبان ناشکری بولے اور دل شکر کرنا بھول جائے۔ وہ جانتا ہے جہاں شکر نہیں وہاں سجدے بھی بے نور ہوتے ہیں، جہاں شکایت ہے وہاں دعا بھی دروازہ نہیں کھولتی، وہاں ہر دل میں یہ احساس ڈالتا ہے کہ تم محروم ہو، اور انسان اپنی موجودہ نعمتوں کو بھول کر خالی پن کے جال میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، شکر صرف الفاظ نہیں، یہ ایک روشنی ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو پیچھے دھکیلتی ہے، جو فرشتوں کو متوجہ رکھتی ہے اور جو شیطان کے قدموں کو جلا دے۔ جس گھر میں زبان الحمدللہ کہنا سیکھ لے، اس گھر کی چھت بھی دعا بن جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تنگدستی کا سلسلہ ٹوٹ جائے، بے سکونی کی زنجیریں کٹ جائیں اور گھر میں روشنی خود چل کر آئے، تو سب سے پہلے اپنے الفاظ کو بدلیں، کیونکہ جب دیواروں پر شکر لکھا جاتا ہے تو رحمت خود ان الفاظ کو پڑھنے آتی ہے۔ 3 چیزیں گھر میں تنگدستی، بے سکونی اور نیگیٹیوٹی کو دعوت دیتی ہیں۔ دوسری چیز، جب آنکھیں عیب ڈھونڈنے کی عادی ہو جائیں۔ کبھی سوچا ہے کہ جب تیری آنکھیں کسی کی کمی تلاش کرنے لگتی ہیں تو تیرے نصیب کی روشنی کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ کیوں گھر کا سکون تیرے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسلنے لگتا ہے؟ کیوں ہر چیز ہونے کے باوجود دل خالی، روح بوجھل اور فضا بے رونق لگتی ہے؟ اس لیے کہ وہ آنکھ جو محبت کے لیے پیدا ہوئی تھی اب تنقید کا ہتھیار بن چکی ہے۔ وہ نگاہ جو رحمت کے منظر دیکھنے والی تھی اب صرف دوسروں کے عیب تلاش کرتی ہے۔ اور جان لے، جس گھر میں عیب ڈھونڈنے والے بستے ہیں وہاں برکت نہیں رکتی، وہاں شیطان اپنا ٹھکانہ بناتا ہے۔ یہ عیب جوئی معمولی گناہ نہیں، یہ روح کی بیماری ہے۔ یہ وہ آگ ہے جو خاموشی سے دلوں کو جلاتی ہے، تعلقات کو راکھ کر دیتی ہے اور گھر کی فضا کو اندھیروں میں بدل دیتی ہے۔ جس گھر میں ہر زبان کسی دوسرے کے قصور گنتی ہے وہاں رزق تنگ ہوتا ہے، دعائیں رک جاتی ہیں اور سکون ہجرت کر جاتا ہے۔ اے وہ آنکھ جو دوسروں کی خطائیں دیکھتی ہے، کبھی اپنے آئینے میں جھانک، تجھے اندازہ ہو کہ جو عیب تو دیکھتا ہے وہ تیرے دل کی اپنی غفلت کی دھن ہے۔ جو دوسروں میں کمی تلاش کرتا ہے وہ دراصل اپنے اندر کے خالی پن سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ گھروں میں شور چھوڑ جاتے ہیں مگر سکون کبھی نہیں۔ شیطان جانتا ہے کہ محبت والے گھر اس کے دشمن ہیں، اس لیے کہ وہ گھروں کی نگاہوں میں زہر گھول دیتا ہے، وہ دلوں کے درمیان دیواریں کھڑی کر دیتا ہے، وہ کانوں میں سرگوشی کرتا ہے۔ دیکھو اس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا، اور جب تم اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہو
तो समझ लो तुम्हारे घर की फिजा बदल गई। अब वहाँ सिर्फ वसवसे बसते हैं, मोहब्बत नहीं। याद रखो, जिस घर की आंखें ऐब देखने लगती हैं उस घर की बरकतें पर्दा कर लेती हैं। जहाँ निगाह में बदगुमानी हो वहाँ फरिश्ते नहीं आते, वहाँ शैतान रक्स करता है। उसकी हंसी तुम्हें सुनाई नहीं देती, मगर तुम्हारी बेसुकूनी उसकी फतह की गवाही देती है। दिलों को जोड़ने वाली आंखें जन्नती होती हैं और तोड़ने वाली आंखें जहन्नुमी। रहमत उन घरों में उतरती है जहाँ निगाहें पर्दा डालना जानती हैं, जहाँ ज़बान मोहब्बत तलाश करती है, जहाँ दिल दूसरों के लिए दुआ करता है, ना कि ऐब बयान करे। मोमिन अगर चाहता है कि तेरे घर से तंगदस्ती का साया रुखसत हो जाए, बेसुकूनी की जंजीरें टूट जाएं, तो अपनी निगाह को पाक कर ऐब देखने की बजाय खूबी देख। ऐब छुपाने वाला अल्लाह का दोस्त बन जाता है और ऐब फैलाने वाला शैतान का। जब आंखें मोहब्बत से देखने लगती हैं तो रहमतें खुद दरवाज़ा खोल कर आती हैं। जब आंख से दूसरों की कमी में उलझ जाए तो समझ लें कि शैतान तेरे जहन में उतर चुका है। तेरी चीज़ें बेसुकूनी और नेगेटिविटी को दावत देती हैं। तीसरी चीज़, जब दरवाजे दुआओं से नहीं आवाज़ों से खुले। क्या तुमने कभी सोचा है कि घर वो जगह है जहां अमन उतरना चाहिए, जहां हर सांस में मोहब्बत की खुशबू होनी चाहिए, जहां दरवाजे खुले तो इस्लाम की रोशनी फैले। लेकिन अगर वही दरवाज़ा शोर, तलखी और चीखों पुकार से खुले, वहाँ ज़हमत ने जगह ले ली है। जब घरों के दरवाजे सलाम से खाली हो जाएं तो वहाँ फरिश्ते नहीं आते। जब अल्फाज भारी हो जाएं तो वो फ़िज़ा भी बोझल हो जाती है। और जब गुफ्तगू में तलखी हो तो बरकत ज़मीन से उठ जाती है। यही वो लम्हा है जब शैतान दरवाज़ा खोलता है और कहता है अब ये घर मेरा है। घर का शोर सिर्फ आवाज़ों का नहीं होता, ये दिलों के शोर से जन्म लेता है। जब माँ का दिल दुखी हो, माँ का चेहरा बोझल हो, बच्चों के लहजे में कड़वाहट हो, तो ये शोर दीवारों से टकराकर वापस करता है और आहिस्ता आहिस्ता वो शोर घर के दरो दीवार से रोशनी खींच लेता है। फिर वही घर जो कभी सुकून का गहवारा था अब बेबरकती का मरकज बन जाता है। ये शोर सिर्फ अल्फाज नहीं, ये रहमत के फरिश्तों के लिए बंद दरवाजे हैं। वो घर जहाँ आवाज़ें ऊंची हों, जहाँ ज़बान तेज़ हो, जहाँ दिलों में बर्दाश्त न हो, वो घर असल शैतान का ठिकाना बन जाता है। क्योंकि शैतान को खामोशी नहीं शोर पसंद है। इसे वो घर पसंद है जहाँ बहस हो मगर दुआ न हो, जहाँ गुस्सा हो मगर सब्र न हो, जहाँ मैं हूँ मगर हम न हो। अगर तुम चाहते हो कि तंगदस्ती तेरा मुकद्दर न बने तो अपने घर के दरवाजे आवाज़ों से नहीं दुआओं से खोलो। सलाम को अपनी दहलीज का पहला लफ्ज़ बनाओ, दरूद को अपने दरवाजे का पहरादार बनाओ। जब ज़बान से सलाम निकलता है तो फरिश्ते जवाब देते हैं, लेकिन जो ज़बान से शोर निकलता है तो रहमत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। हर घर में खुशहाली, रिज़्क, बरकत और मोहब्बत उस वक़्त उतरती है जब उस घर का पहला कलमा सलाम हो। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला नेकी की बात को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।